جنگل کی خاموشی میں ایک خرگوش اور ایک کوا رہتے تھے۔ دونوں گہرے دوست تھے، مگر دونوں میں ایک مشترکہ خامی تھی، بے صبری۔ وہ ہر کام میں حد سے زیادہ جلدی دکھاتے تھے۔ ایک صبح خرگوش نے آمتے ہوئے کوے سے کہا، دوست، ہمیں آج سورج جنگل کے دوسرے کونے تک پہنچنا ہے، اور یاد رہے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ کوے نے سر ہلا کر آمی تو بھر لی، مگر ساتھ ہی مشورہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں راستہ دیکھ کر چلنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں کوئی مصیبت گلے پڑ جائے۔ خرگوش نے کوے کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ اس کے سر پر بس جلدی پہنچنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ اس قدر اندھادھند دوڑ رہا تھا کہ اسے سامنے کھڑا پرانا درخت نظر ہی نہ آیا۔ ایک زوردار ٹکر ہوئی اور خرگوش لہو لہان ہو کر وہیں گر گیا۔ کچھ دیر بعد کوا آرام سے اڑتا ہوا وہاں پہنچا تو اپنے دوست کو زخمی حالت میں پایا۔ کوے نے افسوس سے کہا، دیکھو دوست، تمہاری اسی تیزی نے آج تمہیں اس حال میں پہنچا دیا۔ اگر تم ہوش سے قدم اٹھاتے تو منزل پر تھوڑی دیر سے صحیح مگر سلامت تو پہنچتے۔ خرگوش نے درد سے کرراتے ہوئے جواب دیا، تم سچ کہتے ہو، میری بے صبری نے مجھے گاٹھے میں ڈال دیا۔ دوستو، ہر کام کو سوچ سمجھ کر اور سکون سے کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جلد بازی صرف نقصان اور پچھتاوا لاتی ہے۔ ایک پرندہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پر رزق تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اسے روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا نظر آیا۔ وہ خوشی سے چہکا، نیچے اترا اور اسے اپنی چونچ میں دبا کر گھونسلے کی طرف اڑنے لگا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھا کہ اسے نیچے ایک اور ٹکڑا نظر آیا جو پہلے والے سے ذرا بڑا تھا۔ پرندے کے دل میں لالچ جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں اسے چھوڑ کر وہ بڑا ٹکڑا اٹھا لوں۔ اس نے پہلا ٹکڑا گرا دیا اور نیچے لپکا۔ جیسے ہی وہ اس دوسرے ٹکڑے کے قریب پہنچا، اسے کچھ دور ایک اور ٹکڑا دکھائی دیا جو سائز میں اس سے بھی بڑا تھا۔ اب تو پرندے کی بھوک جیسے بے قابو ہو گئی۔ اس نے دوسرے کو بھی چھوڑا اور تیسرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ہر بار ایک بہتر اور بڑے ٹکڑے کی تلاش میں پچھلا رزق چھوڑتا گیا۔ سورج ڈھلنے لگا، پرندہ تھک کر چور ہو چکا تھا اور اڑنے کی سکت ختم ہو رہی تھی۔ جب وہ آخری بڑے ٹکڑے کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ روٹی نہیں بلکہ ایک خشک سا پتھر تھا جس پر دھوپ کی وجہ سے روٹی کا گمان ہو رہا تھا۔ اب پرندے کے پاس نہ وہ پہلا ٹکڑا تھا اور نہ ہی ہمت۔ وہ خالی پیٹ اندھیرے میں اپنی نادانی پر آنسو بہانے لگا۔ دوستو، جو ہاتھ میں ہے اس کی قدر نہ کرنا اور زیادہ کی ہوس میں بھاگنا انسان کو خالی یاد کر دیتا ہے۔ قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔